یہ جو معاہدے کا ذکر حضرت نے کیا ملا صاحب کے ساتھ شیخ اسامہ، پھر اس کے بعد 11 ستمبر کا واقعہ ہوتا ہے، یعنی اس معاہدے کے فوراً بعد حضرت ملا صاحب کی زندگی میں ہی اس کی مخالفت جب ہوتی ہے۔ اب ہمارے پاکستان کے اندر ظاہر ہے اس پر بہت کھل کر جتنی بات ابھی ہوئی ہے اتنی بھی نہیں ہوئی، تو لوگوں کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ اس وقت ملا صاحب کا کیا ریاکشن تھا، یعنی جو شیخ اسامہ یا وہ جو ایک پوری خلاف ورزی ان کی طرف سے ہوئی، تو انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا اس ٹائم؟ دیکھیں، انہوں نے جب ان کو بیچ میں اندازہ ہو گیا تھا کہ خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اچھا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے ان کے جو شورا کے ساتھی تھے ملا عبد القیوم، وہ شہید ہو گیا افغانستان میں، اور تو ان کو انہوں نے بھیجا میرے پاس ملا صاحب نے کہ مجھے ایسی اطلاعات مل رہی ہیں کہ سنگاپور کی طرف کوئی ان کا پروگرام ہے، یہ عرب لوگوں کا، تو میں اس کی تحقیق کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کے پاس وسائل ہیں، اگر آپ ان کی ملا عبد القیوم کو وہاں تک بھیج دیں تو بہت آپ کی مہربانی ہوگی، اور مجھے پریشانی، انہوں نے پھر بتایا ملا عبد القیوم صاحب نے کہ ملا صاحب بہت زیادہ پریشان ہیں کہ اس فیصلے کو قبول نہیں کیا انہوں نے، اور مجھے اطلاعات مل رہی ہیں کہ سنگاپور میں کچھ چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو پھر یہاں علاء الدین اور ضیاء الدین ایک ہاکی کے پلیئر تھے نا جی، تو میں نام اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ صحیح۔ تو ضیاء الدین جو ہاکی کے پلیئر تھے، ان کے بھائی علاء الدین وہ ہمارے حضرت سے بیعت تھے، اور ضیاء الدین بھی حضرت کی مجلس میں آتے تھے، اور مولانا راحت علی ہاشمی صاحب جو ہیں نا، جی، یہ ان کے بہنوئی ہیں، ضیاء الدین کے۔ اچھا، جی، تو بڑا اچھا خاندان ہے ماشاءاللہ۔ تو ان کو ہم پہلے بھی ہمارے ساتھ، تو میں نے ان کو بلایا، میں نے کہا آپ لوگ سنگاپور میں بھی کام کرتے ہیں تو یہ مسئلہ ہے، ان کا بالکل ٹھیک۔ تو ضیاء الدین خود گئے اب ملا عبد القیوم کو ساتھ لے کر۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا نہ میں نے پوچھا ان سے کہ وہاں پھر کوئی چیز ملی نہیں ملی، لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ ملا صاحب کافی پریشان تھے۔ بیچ میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ پھر ملا صاحب نے پیغام بھیجا مجھے کہ تھوڑا نہیں، بلکہ شیخ نے پیغام بھیجا کہ ہمیں بالکل انہوں نے بند کر دیا ہے اور آپ ہماری کچھ ان سے بات کریں۔ تو میں نے اتنی ساری قربانی اس لیے نہیں دی تھی کہ میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں یہاں۔ تو میں پھر گیا شیخ کے پاس، میں نے دل مشابہ ان سے بات چیت کی، تو انہوں نے کہا کہ میں پریشان ہوں کہ مجھے ملا عمر نے بالکل بٹھا دیا ہے، تو میں نے اتنی بڑی قربانی بیٹھنے کے لیے تو نہیں دی تھی، تو مجھے کہا کہ آپ میرا پیغام پہنچا دیں۔ تو میں نے ملا صاحب سے ملا جا کر، اور اس ملاقات میں مولانا مسعود علی صاحب بھی میرے ساتھ تھے۔ تو ہم نے جا کے ملا صاحب سے بات کی کہ اس طریقے سے وہ بہت پریشان ہو رہا ہے، تو انہوں نے مجھے بلایا تھا، پیغام بھیجا ہے۔ تو ملا صاحب نے کہا کہ سب نے مل کر تو یہ فیصلہ کیا تھا، اور شریعت کا فیصلہ، شریعت کے آگے سر جھکانا چاہیے، تو شریف فیصلہ تو یہ ہوا تھا کہ سب اس کو مانیں گے۔ اب اس شریعت کے فیصلے سے کیسے وہ، تو ان کا خیال یہ تھا کہ جہاد فرض عین ہے اپنے طور پر، اور جب فرض عین چیز ہے تو فرض عین کے لیے اب نماز پڑھنے کے لیے میں ملا عمر سے پوچھوں، لیکن یہ غلط تھا، کیونکہ جب اس پہ کبھی بات ہوگی تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہماری چاروں فقہوں میں جہاں ریاست موجود ہو اور ان کا نظم موجود ہو، وہاں انفرادی طور پہ کسی بھی فرد کے لیے، کسی گروپ کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ کوئی جہادی عسکری تنظیم بنا کے کسی ملک پہ حملہ کر دے، اور پوری ہماری اسلامی تاریخ میں اس کی کوئی مثالیں موجود نہیں ہیں کہ جہاں ان کو اس کا جواز دیا گیا ہو۔ یہاں اقدامی جہاد کی بات ہو رہی ہے۔ جی، یعنی وہ اقدامی جہاد کو فرض عین، کیونکہ جہاد تو ویسے بھی ظاہر طالبان نے کیا ہی ہے، وہ دفاع میں تھا سر۔ اس پر بھی الگ بات کرنے کی اس میں ضرورت ہے کہ جہاں ریاست موجود ہو تو وہاں اقدامی ہو یا دفاعی ہو، تو وہ ایک جو نظم بنا ہوا ہے ان کی ذمہ ہوتا ہے۔ کیا پاکستان میں کسی کرنل کو، کسی جنرل کو اپنے طور پہ اختیار ہے کہ وہ جا کے جنگ چھیڑ دے؟ جنگ کو معمولی چیز تو نہیں ہے۔ تو اتنی بڑی بڑی ہماری خلافتیں گزری ہیں، تو پھر باغی کس کو کہتے ہیں؟ تو باب البغاء کو دیکھ لیں نا، وہاں سارے حکام موجود ہیں۔ اس پر میں آگے چل کے پھر بھی بات کروں گا کہ ان کو ہم کیا کہیں گے۔ جب یہ فیصلہ ہوا نا، اس پہ دستخط ہوئے ملا عمر کے، سب لوگوں کے، تو اس کے کچھ دن بعد مجھے کسی نے بتایا کہ شیخ ابو الولید جو شیخ کے نائب ثانی تھے، وہ ناراض ہو کر کابل چلے گئے۔ تو میں، چونکہ میرا آنا جانا تو بہت زیادہ تھا، اور وہ شیخ ابو الولید حنفی بھی تھے، کیونکہ باقی لوگ تو کوئی حنبلی تھا، کوئی سلفی تھا، یہ شیخ ابو الولید مصری تھے اور یہ حنفی تھے، اچھے صحافی بھی تھے،
اور یہ نائب ثانی تھے ان کے. تو میں ایک دن ان کے بعد ویسے ہی چلا گیا کابل میں گھر میں جہاں وہ رہ رہے تھے. تو میں نے کہا سنا ہے آپ ناراض ہو کر آ گئے ہیں, تو وہ ناراضی کی وجہ کیا بنی؟ انہوں نے کہا کہ جب آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا, اس پہ دستخط ہوئے نا, تو اس کے کچھ دن بعد میری بیٹی تھی, 6-7 سال اس کی عمر تھی, اس کو خواب میں زیارت ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بیٹی سے خواب میں فرمایا کہ اسامہ سے کہو کہ ملا عمر کے ہاتھ پہ بیعت کرے. تو میں نے جا کر شیخ کو بتایا جا کر کہ میری بیٹی جس کو اس مسئلے کا, اس اختلاف کا پتہ ہی نہیں ہے, وہ اتنی چھوٹی بچی 6 سال یا 7 سال عمر ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ مر رآنی فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی, جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا, کیونکہ شیطان کو اللہ نے اتنی قدرت نہیں دی ہے کہ وہ میری ہم شکل اختیار کرے, خواب میں بھی نہیں آ سکتا. تو شیخ نے کہا کہ میں نے شیخ سے کہا کہ آپ بیعت کریں, تو ان کا ٹھیک ہے میں کر لوں گا. پھر کچھ دن کے بعد پھر میری بیٹی نے کہا کہ آج پھر خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اسامہ سے کہو کہ ملا عمر کے ہاتھ پہ بیعت کریں. تو پھر میں نے جا کر کہا, تو ان کا میں کر لوں گا. پھر نہیں کی بیعت انہوں نے. تیسری مرتبہ پھر کہتے ہیں میری بچی نے کہا کہ آج مجھے پھر خواب نظر آیا, تو میں دوپہر میں ہی چلا گیا. وہ شیخ کے سونے کا وقت تھا, تو میں نے دروازہ بجایا اور سوتے کو جگایا. میں نے کہا کہ آپ ابھی تیسری مرتبہ, اس کے بعد میرے پاس گنجائش نہیں, ورنہ میں آپ کو چھوڑ دوں گا پھر. تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں کر لوں گا. پھر نہیں کی, تو کہتے ہیں اس وجہ سے میں وہاں سے واپس آ گیا. اور شیخ ابوالولید ابھی حیات ہیں, وہ تہران میں رہتے ہیں, اور ان سے کوئی رابطہ کر کے اس بات کو پورا پتہ لگا سکتا ہے. اب تو وہ بچی کافی بڑی ہو گئی ہوگی, تو وہ تہران میں ہے, اور اس سے رابطہ کرنا میرے خیال اتنا مشکل نہیں ہے. جو میں بات بتا رہا ہوں اس کی تصدیق آپ لوگ کر سکتے ہیں, کوئی بھی کر سکتا ہے. تو میں نے کہا یہ جی پڑھا. میں یہی بات ابھی جو سوچ رہا تھا کہ اکثر ہم آپ سے سنتے ہیں کہ لیبیا, شام, عراق, یہ تو دور کی باتیں ہیں. ریاست کی اہمیت پہ جب بھی بات ہوتی ہے, میں تو خود بڑا حیران ہوں کہ آپ جو اتنی ریاست, تو ایک ہماری بالکل پڑوس کی ریاست جس نے اتنی مشکلوں سے اپنا وجود پایا, اور وہ ایک بغاوت کی نظر ہو گئی. اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا جو گفتگو ہوئی ہے. تو ایک تو ہمیں اس کی اہمیت اور زیادہ آج یقینی طور پہ واضح ہمارے سامنے. اچھا, دوسری بات یہ کہ جو بھی آپ نے آخری بات کی کہ علماء کرام بات ان کو کرنی پڑے. اچھا, اس کو بغاوت نہیں کہیں. جی صحیح ہے, میں استعمال کرنا چاہیے. بغاوت اس کو کہتے ہیں ریاست سے لڑے. ٹھیک, جو ریاست سے لڑے اس کو باغی کہیں گے. اگر ریاست کی انہوں نے سموتا اطاعت نہیں کی, یہ کہیں گے کہ ریاست کے فیصلے کی انہوں نے نافرمانی. ہاں, لیکن اس میں ان کا چونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک اجتہادی معاملہ ہے, میں اس کو فرض عین سمجھتا ہوں, تو اتنی گنجائش آپ ان کو دے سکتے ہیں. اچھا حضرت, یہ جو علماء اچھا, اسی میں ایک اور واقعہ سناتا ہوں. جی, جب چیچنیا کی جنگ شروع ہوئی نا, جی, پہلی جنگ جب شروع ہوئی, تو پہلی جنگ میں تو ان کو فتح حاصل ہو گئی تھی. تو اس کے بعد دوبارہ پھر جنگ ہوئی. تو اس زمانے میں ظلم خان جو تھے نا وہاں کے بانی, تو میرا ان سے بھی ایک رابطہ رہتا تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اگر افغانستان تشریف لائیں تو میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ آذربائیجان آ جائیں, ہم لوگ آذربائیجان میں ہیں, باکو میں. تو میں نے کہا نہیں, میں نہیں آ سکتا ہوں, تو آپ یہاں جائیں. تو افغانستان آئے. تو ان سے میں نے پوچھا کہ یہ جنگ کیسے شروع ہوئی آپ لوگ. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جنگ لڑی, اور انہوں نے بتایا کہ جنگ کا بانی یعنی جو اس کی جو آزادی کی تحریک تھی وہ بانی میں ہی تھا اس میں. اور جوہر دودایوف تو وہ میرے کہنے پر آئے تھے, جو اس وقت میں جنرل تھے نا, جو ان کی فوج میں. تو انہوں نے کہا کہ اور اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کامیابی عطا فرمائی کہ 15-16 ہزار مربع کلومیٹر کا علاقہ, اور جن سے لڑائی تھی وہ 1,71,00,000 مربع کلومیٹر, اور اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی. اور وہاں ادارے بننا شروع ہو گئے, اسکول کھلنا شروع ہو گئے, سب چیزیں. تو جو عرب مجاہدین تھے وہاں, تو ان کا عمر خطاب ان کا کمانڈر تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں, اب ہماری فتح ہو گئی, تو اب ہم ان کو ماریں گے روسیوں کو. تو ہم نے ان کو بہت سمجھایا کہ اتنی مدت کے بعد ہمیں آزادی ملی, ہمیں یہاں کام کرنے دے. انہوں نے کہا کہ نضربہم فی عقر دارہم, کہ ان کے گھر میں جا کے ہم ماریں گے. تو غالباً 1994-95 کا یہ واقعہ ہوگا کہ وہاں انہوں نے پھر ایک گاڑی بارود سے بھری, اور وہاں فلیٹ تھے اس میں ماسکو میں, وہاں جا کر انہوں نے
اس کو پھاڑا. وہ بھی خود کش حملہ تھا, اور تو اس سے 450 سے زیادہ روسی اس میں مارے گئے. اس کے رد عمل میں انہوں نے چڑھائی کی, اور اس کے بعد پھر دوبارہ قبضہ, اور ابھی تک. تو یہ وہ زخم ہے جو شریعت کے اور جہاد کے احکام معلومات نہ ہونے کی وجہ سے, سطحیت اور جذباتیت کی وجہ سے چیزیں ہو رہی ہیں. اور جب تک اس کا بندوبست نہیں ہوگا تو وہی کہیں نہ کہیں چیزیں نکلتی رہیں گی اور مسلمان ریاستوں کو نقصان پہنچتا رہے گا.